الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کے اندر ہم لوگ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اسی عوام کی غلطی کو بیان کرنا ہے۔ عوام نے سمجھ رکھا ہے کہ علماء ہی ہے اس غلطی کے مرتکب، ہم نہیں ہیں، تو اس شبہ کو اس آیت مبارکہ کے تحت حل کرنا ہے۔ دعا ہے رب العزت مجھے صحیح سے بیان کرنے کی، اللہ تعالی آپ کو سننے کی، سمجھنے کی، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ عزیز دوستو، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اس کام کو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں لوگوں کو بتلانا، یہ صرف علماء ہی ہیں اس غلطی کے مرتکب، لوگوں کو دین بتلاتے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں، تو یہ غلطی ہے، یہ ہے عوام کی غلطی۔ علماء اگر یہ کام کریں گے کہ لوگوں کو بتلائیں گے، اپنے آپ کو بھول جائیں گے، ان کی غلطی تو ہے، لیکن یہ غلطی عوام کی بھی ہے، عام لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ عام لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کو باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی عمل کرتے اور لوگوں کو بھی اس پر لگاتے۔ تو عوام کی غلطی، ایک بندہ اپنے آپ کو جب مریض ہی نہیں سمجھے گا تو پھر وہ علاج کس طرح کروائے گا؟ وہ کہے گا بھائی میں مریض ہی ہوں، مجھے علاج کی کیا ضرورت؟ آہستہ آہستہ دن بدن وہ مرض بڑھتا ہی جائے گا، مرض بڑھتا جائے گا تو پھر ہلاکت ہی ہے، مرض بڑھنے کی وجہ سے اخیر کے اندر ہلاکت ہوگی۔
تو ایک تو یہ غلطی ہے کہ اپنے آپ کو لوگ مریض نہیں سمجھتے اس بات کے، کہتے ہیں کہ علماء اس کے اندر مبتلا ہوں گے، ہم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جہالت پر فخر کرتے ہم کون سا عالم ہیں، یہ پوچھو گی تو علماء سے ہوگی، ہم کیا پکڑے جائیں گے، ہم سے کون پوچھے گا، ہم نے تو علم ہی نہیں حاصل کیا، ہم تو تھے ہی جاہل۔ جہالت پر فخر ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ ایک امیر بندہ اگر تکبر کرے، فخر کرے امیر بندہ، تو اس کو تو بنتا ہے بھائی اس کے پاس مال ہے۔ ایک غریب بندہ وہ اگر فخر کرے تو اس کا فخر کرنا کیا ہے؟ بھائی کم بخت تیرے پاس کچھ پہلے سے نہیں ہے، پھر اس پر فخر کر رہا ہے، پھر تکبر کر رہا ہے۔ جس طرح کہ شادیوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو شادی پر جاتے ہیں غریب بندہ ہو تو وہ اپنے آپ کو ایک امیروں کی طرح پیش کرتا ہے کہ لوگ مجھے ذلیل نہ سمجھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ 3 آدمی جن پر اللہ تعالیٰ سخت غصے ہوتا ہے۔ ایک جو بادشاہ ہو کے جھوٹ بولے، عام بندہ چلو جھوٹ بولے سمجھ میں تو آتا ہے بھائی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوگا، یا کوئی وجہ ہوگی لازمی طور پر، اس کو اختیار نہیں، وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ، چلو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ ایک بادشاہ ہو کہ اس کے پاس حکومت ہے، اس کو کس چیز کا کیا ڈر ہے، بادشاہ ہو کے پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور دوسرا بوڑھا ہو کے زنا کر رہا ہے، چلو جوان ہوتا ہے بھائی اس کے پاس جوانی کی طاقت ہے، کچھ جوش ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ختم ہو گیا عذاب، لیکن پھر بھی زنا کر رہا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے۔ اور تیسرا غریب ہو کے تکبر کر رہا ہے، بھائی تیرے پاس کچھ مال ہوتا ہے پھر کچھ نہ کچھ بات تو سمجھ میں تو آتی، مال نہیں ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، علم نہیں ہے، جہالت پر فخر کر رہے ہیں، بھائی ہم جاہل ہیں، فخر کر رہے ہیں اس پر، حالانکہ فخر والی بات نہیں ہے۔ علم زندگی ہے، حیات ہے، اور جہالت موت ہے۔ علم جس کے پاس ہے اس کی قدر ہے۔ علم تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، نور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، یہ نور ہے اس کے لیے علم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسب و نسب کوئی فخر والی بات نہیں ہے، کیونکہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی، انہی کی اولاد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اس نے لوگوں کو بادشاہت دی، مال و دولت دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا۔ مال و دولت تو فنا ہو جائے گا لیکن علم باقی رہے گا، ہم اس اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ تو یہ علم ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے، یہ ایک زندگی ہے انسان کی۔ انسان اگر جہالت کے اندر رہے گا تو جہالت تو ایک موت کی طرح ہے، تو اپنے آپ کو علم کی طرف لگائیں، علم حاصل کریں۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھے مدرسے میں جائے پڑھے، تو یہ لازمی نہیں، انسان اپنی پوری زندگی کے اندر علم حاصل کرتا رہے، جہاں سے دین کی بات ملے اس کو سنے سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور علم کے بارے میں بھی یہ سمجھ آتا ہے اگر کسی بندے کے پاس علم ہو تو وہ فخر کر سکتا ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرداری بتلائی، اپنی فضیلتیں بتلائی، لیکن پھر بھی فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں۔ تو سمجھ میں تو بات آتی ہے لیکن جہالت پر فخر کرنا سمجھ میں نہیں آتا، تو اس وجہ سے اپنی جہالت پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری یہ غلطی ہے، تأمرون الناس بالبر، اس پر فخر ہو رہا ہے، فخر نہیں بلکہ علم حاصل کرے۔ اور ہر بندہ ایک مبلغ ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ لوگوں کو کہہ کر اپنے آپ کو بھول جانا ہے۔ علماء تو اس غلطی کے اندر اگر جو مبتلا ہوں گے تو ان کو تو بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا بھگتے گے وہ، لیکن عوام بھی جو اس غلطی کے اندر مبتلا ہوگی وہ بھی اس کی سزا بھگتے گی۔ اور کس طرح اس بارے میں لوگ کس طرح غلطی میں کے اندر ہیں، حکم کرنا لوگوں کو نیکی کا وہ تو ایک
समझ में आती बात। दूसरी चीज कि लोगों के अयूब को बयान किया जाता है, लोगों की गिरफ्त की जाती है, लोगों की बुराइयों को बयान किया जाता है, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। अपनी आंख पर जो शतीर है वो नजर नहीं आ रही, किसी के आंख में तिनका नजर आ रहा है, एक बंदे पर मक्खी बैठी है वो नजर आ रही, लेकिन अपने ऊपर पूरा सांप चढ़ा हुआ है वो नजर क्यों नहीं आ रहा। दूसरों की छोटी छोटी बुराइयों को बड़े शद्दोमत के साथ बयान किया जा रहा है, अपनी बड़ी बड़ी बुराइयों को सोचा नहीं जा रहा है। कोई भी नहीं सोच रहा है भाई हमारे अंदर ये बुराई है, ये हमारे अंदर कमी, इसको दूर करें। और ये बात भी हमारे ज़हन के अंदर रहनी चाहिए। एक बंदा जिसको जो हमारी अगर बुराई बयान करता है, हमारे अंदर अगर तकब्बुर है, हम उसको मौके पर तो चलो एक इंसान की बस औकात एक इंसान की फितरत बन चुकी होती, वो नहीं बर्दाश्त करता, कोई ठीक बात भी कर रहा हो तो उसके अंदर बर्दाश्त नहीं। तो इसके अंदर ये कर लेना चाहिए जिसके अंदर ये चीज हो। पहली बात तो ये कि उसको मानना चाहिए, अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहिए और उसको मौके पर टाल दे। दूसरी बात ये मौके पर उसको टाल दे जिस तरह भी, लेकिन बाद के अंदर सोचे कि भाई वाकई मेरे अंदर ये गलती तो नहीं है, अगर गलती हो तो दुरुस्त कर ले अपनी गलती। तो यही असल हिदायत तरीका यही है। लेकिन हम लोग किस तरह कर रहे हैं, हर आदमी अपने अंदर गौर फिक्र कर सकता है, सोच सकता है। और दीन के अंदर बहुत सारी बातें उन पर चलना, और एक इल्म जो है, इल्म की वजह से इंसान का एक मकाम है, एक नूर है उसके लिए, उस बंदे का एक रोब है, उसके लिए एक हैबत है। और हर हालत में उसकी हालत क्या होती है कि हर हालत में, चाहे किसी परेशानी के अंदर हो, चाहे किसी खुशी के अंदर हो, तो हर वक्त उसकी नजर अल्लाह ताला की जात पर होती है। वो नहीं देखता है, चाहे उम्मीद का मंजर हो चाहे खौफ का मंजर हो, दोनों के अंदर, दोनों हालतों के अंदर वो इंसान अल्लाह ताला पर उम्मीद रखता है, उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला की याद होती है। जिस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर साहबा के साथ तशरीफ ले गए थे, तो रास्ते के अंदर क़याम फरमाया, तो एक दरख्त के साए के नीचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। एक दुश्मन ने देखा कि अकेले हैं, तो गनीमत जानी उसने कि हमला कर दिया जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साहबी भी मौजूद नहीं था उस वक्त, अकेले सो रहे थे उस दरख्त के नीचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार भी लटका रखी थी उस वक्त। तो ये बंदा आया, मौका को गनीमत जाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम फरमा रहे थे। उसने वो तलवार उठाई, निकाली तलवार में आम से, चुपके से दबे पांव से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सौंप ली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। कहने लगा कि आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह का बंदा वो कभी घबराता नहीं, वो सालत में भी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं, फरमाया अल्लाह बचाएगा मुझे आपसे। तो उस पर हैबत से तारी होगी, उसके हाथ से तलवार छूट गई। हाथ से तलवार जब छूट गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से तलवार को पकड़ लिया, फरमाया अब बता तुझको मेरे से कौन बचाएगा। अब वो शख्स घबरा गया, बड़ा परेशान हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आप ही मुझको बचा सकते हैं, और तो कोई मुझे आपसे नहीं बचा सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान फरमाया, दुश्मन का कसूर माफ कर दिया। तो ये अल्लाह के बंदों की हालत होती है कि उनकी नजर हर मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की तरफ ही जाती है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी फितरत बन चुकी होती है कि वो अल्लाह के बंदे, उसी की मान कर चलना है, हर परेशानी में, हर खुशी में उसी को याद करना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं तालीम फरमाई है कि हर मुसीबत के वक्त तुम पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमने इसको सिर्फ मौत के लिए समझ रखा है कि मौत का वक्त आएगा, कोई ऐलान वगैरह हो या उस तरह किसी की मौत की खबर सुनी तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हालांकि हर मुसीबत के वक्त की दुआ, हर मुसीबत के वक्त इसको पढ़ना चाहिए। और अगर किसी मरीज की इयादत के लिए गया, सूरह यासीन पढ़ दी, तो वो उस पर मलामत करेंगे, उससे लड़ेंगे, भाई यासीन क्यों पढ़ दी।
حالانکہ یاسین کا مقصد پڑھنے کا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ موت کی کشمکش میں ہے تو جلدی آسانی سے اس کی روح نکل جائے، لیکن اگر اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو یاسین پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جلدی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے. یہ مقصد نہیں کہ اس کی بھی روح نکل جائے، جو ہم نے مقصد اس کا سمجھ رکھا ہے. تو اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. یاسین کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی لکھی ہوئی تو اس کو جلدی صحت ہو جائے، اگر اس کی موت ہے تو آسانی سے اس کی موت نکل جائے، اس کو تنگی نہ ہو اس کی روح نکلنے کے اندر. جو میں بتا چکا ہوں تنگی ہماری سمجھ سے، ہماری نظر سے باہر ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کسی کو تنگی ہو رہی، کسی کو خوشی ہو رہی ہے. تو ہمارا مقصد پڑھنے کا یہ ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ رات کو چراغ گل ہو گیا، چراغ بند ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو حضرت عائشہ پریشان ہوئی. ایک معمولی سی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو بھی اس کو صدمہ پہنچتا ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو اس پر اجر ملتا ہے. اور جب بھی کوئی مصیبت یاد بھی آ جائے، جس وقت بھی آج ہمیں مصیبت میں آئی 10 سال بعد یاد آ جائے مصیبت، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا ثواب وہی ملے گا جو پہلے دن پڑھنے کے ثواب ملے گا. تو یہ ہم نے اس کو مخصوص چیزوں کے لیے رکھ رکھا ہے. حالانکہ یہ عام چیزیں ہیں، یہ عام مصیبت کے وقت کی دعائیں ہیں، عام پریشانیوں کے لیے علاج ہے. تو ہم اس علاج کو مخصوص نہیں کریں، بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر اس کو پھیلائیں کہ جس کو مصیبت کے وقت جو بھی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. جو بیمار بندہ اس پر سورہ یاسین پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی زندگی لکھی ہوگی تو اس کو جلدی صحت ہو جائے گی. اگر اس کی موت کا وقت قریب ہے، روح نکلنے کے اندر پریشانی ہو رہی، تو آسانی سے اس کی روح نکل جائے گی. تو اس کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگوں کو بتا رہے ہو لیکن اپنی ذات کو بھلا رہے ہو. لوگوں کو تو کہہ رہے ہو لیکن اپنی اولاد کو نہیں کہہ رہے ہو. اور اس کے اندر یہ چیز ہے، ایک طریقہ بھی ہونا چاہیے کہنے کا. جو ہمارے اندر طریقہ کی کمی ہے، بڑے مجمع کے اندر اگر کسی کی غلطی کو بیان کریں گے تو وہ ضدی پڑ جائے گا، وہ ضدی پڑ جائے گا، وہ نہیں باپ کی بات کو مانے گا. بھائی اس نے جو ذلیل کرنا تھا مجھے کر دیا، اب مجھے اس کے بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ غلطی ہے، اس کے اندر لوگ مبتلا ہیں. اپنی غلطی کو درست کرنا چاہیے. بھائی بڑے مجمع کے اندر کسی کی کوتاہی کو نہ بیان کرے. اس کا طریقہ یہ کہ خلوت میں، علیحدگی میں اس سے بات کر لیں. اگر آپ علیحدگی میں بھی اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی کسی دوست کو کہہ دیں جو اس کو سمجھا سکے، جو اس کو اس کی غلطی بتا سکے، تو اپنی غلطی کو درست کر لے گا وہ. تو یہ ہے احسن طریقہ. تو اس کا اصول بھی ایک بتا دوں جس سے یہ طریقہ بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ہم لوگ دوسروں کے سامنے اپنے بھائیوں کے، مسلمان بھائیوں کے عیب کو بیان کرتے رہتے ہیں. حالانکہ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے ایک آئینہ ہے. تو اس کا مطلب ایک تو یہ کہ آئینہ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ صرف دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے، دوسروں کو نہیں پتہ چلتا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مومن کے لیے ایک صاف ہوتا ہے. جس طرح آئینہ صاف ہوتا ہے، مومن کا دل دوسرے مومن کے لیے ایک صاف ہوتا ہے. اس کے لیے برائی، غیبت، اس کے عیوبوں کو اچھالتا پھرتا نہیں ہے. تو جو دوسروں کے غلطیوں کو اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کی اصلاح ایسے طریقے سے نہیں کرتے. تو ان کے لیے ایک آسان اصول ہے جس بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر ہماری اولاد بری ہو، اگر ہماری اولاد بری ہو، اب ہم نے ان کو سمجھانا ہے، تو کوئی بھی دوسروں کے سامنے اپنی اولاد کی غلطی کو بیان کر کے نہیں سمجھائے گا. اگر کسی کے سامنے اپنی اولاد کے عیوب کو بیان کرے گا، یا تو اس کا استاد ہوگا یا اس کا وہ پیر ہوگا، کہے گا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کر رہا، لوگوں کے سامنے اس کو نہیں اچھالتا پھرے گا. اگر سمجھائے گا اپنے بیٹے کو تو بڑے محبت سے، بڑے پیار سے سمجھائے گا. جب اپنے بیٹے کے لیے یہ اصول ہے تو دوسروں کے لیے غلط اصول کیوں کر رکھا ہے؟ تو اس کے لیے بھی یہ اصول ہونا چاہیے
کہ اگر کسی اس کے جاننے والے کو کہہ کر سمجھا دیا جائے یا علیحدگی میں اس کو سمجھا دیا جائے تو دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہم سے لوگ نرمی سے بات کریں, کوئی غصہ کی حالت میں کوئی تکبر کرے نہ, ہمارے سامنے کوئی تکبر نہ کرے, پیار سے ہم سے بات کرے. جب ہم یہ اپنے کی ذات کے لیے سمجھ رہے تو دوسرے کے ساتھ ہم تکبر سے کیوں بات کرتے, دوسرے کے ساتھ سخت لہجے میں کیوں بات کرتے؟ تو پھر ہمارا ایمان کس طرح کامل ہوگا؟ ہم کس طرح پکے سچے مسلمان بنیں گے جب ہمارے اپنی ذات کے لیے قانون الگ ہے اور دوسرے کی ذات کے لیے الگ ہے؟ اپنی ذات کے لیے تو یہ ہے کہ ہماری کوئی برائی بیان نہ کرے, ہماری غلطیاں لوگوں کے سامنے کوئی بیان کرے, اور دوسروں کی غلطیاں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں. تو یہ اصول غلط ہے, یہ انتہائی غلط ہے, یہ قرآن و سنت کی روح سے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے یہ اصول. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن بندہ کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو ہم دوسروں کے لیے غلط پسند کر رہے اور اپنے لیے اچھی پسند کر رہے, تو پسند اپنی ٹھیک کرنی چاہیے. تو یہ اصلاح ہے, ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, خود بھی اپنی آپ کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم خود برائی کے اندر مبتلا ہو, سارا دن گناہوں کے اندر مبتلا ہو اور پھر اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اصلاح کریں. تو یہ اصلاح کسی کام کی نہیں. اگرچہ ایک عام بندہ ہے, ایک عالم بندہ ہے یا کوئی ایک بندہ ہے جو اصلاح کر رہا ہے, اس کے اندر اگرچہ کمی ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے اس کے لیے, تو اس کو اس سے نفع ہو جائے گا. مثلا کہ ایک عالم بندہ ہے, عالم ہے, اس کے پاس اس کے اندر ایک بیماری تو ہے, وہ عمل نہیں کر رہا لیکن اس کے پاس علاج کی دوا ہے, اس کے پاس دوائی ہے جس کے ذریعے سے اپنا علاج کر سکے. اس کے لیے ایک نفع تو لازمی ہے کہ اس کے پاس دوائی ہے, کسی وقت اس کو احساس ہو گیا تو اپنا علاج کر لے گا. لیکن جو مریض بھی ہے, نہ اس کو اپنے مرض درست کرنے کی فکر ہے, نہ اس کے پاس کوئی دوا ہے, تو اس کی حالت کیسے بری. تو خیر اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ لازمی ہے. جس طرح کہ صورت بنانے کا ایک فائدہ ہے, ہم اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار صحیح معنی کے اندر نہیں, اگرچہ کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رتی بھر تو ہوں گے, کلمہ کی دولت ہمارے پاس ہے, یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, بڑی دولت ہے. جن کو نصیب نہیں ہے ان کو تو خبر بھی نہیں ہے دولت ہے, اس دولت کی ان کو خبر ہی نہیں. تو ہمیں بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی. تو خیر اس کے ساتھ بہت سارے اعمال ہیں. اگر ہماری شکل و صورت, ہماری سیرت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی, ایک صورت کو چلو مطابق لینے, سیرت کو بھی بنانے کی کوشش کرنی ہر آدمی پر لازم ہے, کوئی وہ الگ سے چیز نہیں, اس کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے. لیکن اگر صورت بھی ہو تو بھائی امید تو ہے, صورت تو ہمارے پاس ہے, شاید اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا مقابلہ کیا, جادوگر سب سامنے آ گئے. جادوگر مقابلے کے لیے جب آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی. تو سب سے پہلے جو وہ ایک طے ہوا معاملہ, ایک تو ادب کی بات تھی, تو میرے ذہن کے اندر تو اور بات تھی لیکن ساتھ میں یہ بھی بات آ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ تقریباً 70,000 جادوگر تھے, تو ان کے پاس ایک لاٹھی اور ایک رسی جو ان کے پاس تھی سانپ بنانے کے لیے, تقریباً 70,000 جادوگر تھے. تو ان کا ادب دیکھیے, ایک مقابلے کے لیے آ رہے, لیکن کیا پوچھ رہے کہ پہلے آپ اپنی لاٹھی ڈالیں گے یا ہم ڈالیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ ڈالیں. انہوں نے رسیاں پھینکی اور لاٹھیاں پھینکی, وہ سب سانپ بن گئے. ان کا ایک ادب دیکھیے کہ مقابلے کے لیے آ رہے لیکن ایک ادب ہے, پوچھ رہے کہ حضرت آپ پہلے یہ جادو دکھلائیں, ہم پہلے دکھلاتے. ان کو تو پتا نہیں تھا یہ معجزہ ہے, جادو نہیں ہے. جادو تو ہمارا ہے, یہ تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے ادب کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, فرمایا کہ تم ڈالو رسیاں. تو جب لوگوں نے دیکھا اتنے سانپ ہو گئے, تقریباً اگر ایک لاٹھی اور ایک رسے لگا لیں تو 1,40,000 کم از کم بن جاتے. 1,40,000 بن کے سیدھے سادے. اگر ان کی تعداد 70,000 ہو تو اس کے اندر
غالباً میں نے تقریباً بات کی تھی, یہ تو تفاسیر کے اندر یہ تعداد لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے ادب کیا اور جب لاٹیاں ڈال دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے, کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ باطل کے شور کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی یہ حق ہے, حق کو دیکھتے ہی نہیں ہے. باطل کا یہ بھی ذہن کے اندر رکھے, باطل کا ہمیشہ شور ہی ہوتا ہے, کام اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے, صرف شور ہی شور ہوتا ہے, اس کے پاس تعداد ہوتی ہے. کافروں کے پاس تعداد ہے, شور ہے, لیکن جب مقابلے میں آتے ہیں تو 10 کے سامنے بھی یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو شور ہے, شور کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہو گیا کہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی 1,40,000 سانپ ہیں اور ادھر ایک بندہ کھڑا ہے, اس کے پاس صرف ایک لاٹھی ہے, وہ لاٹھی کے ذریعے سے کیا کر سکے گا؟ اس کا ایک سانپ ہے, وہ کیا کر سکے گا؟ ایک سانپ بن جائے گا, وہ کیا کر سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہو گیا کہ یہ شور کو دیکھ کر نہ بھاگ جائے کہ بھائی یہ جھوٹا ہے, اتنے یہ کیا اس کے مقابلے میں کر سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, والقی ما فی یمینک, اور ڈال دے جو تیرے ہاتھ کے اندر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا, اس کو نیچے کیا, پھینکا, تو وہ سانپ بن گیا اور سب سانپوں کو نکل گیا اور ایک معجزہ ظاہر ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی, کیونکہ قرآن کے واقعات ہیں, ہر بات بیان کریں تو اس سے بات آگے نکلتی چلی جاتی ہے. قرآن کے اندر گہرائی ہے بڑی, اس کا علم بڑا گہرا ہے. آج تک لوگ تفاسیر لکھ رہے ہیں, ہزاروں تفاسیر لکھی گئی ہے, لیکن اب بھی لوگ آتے ہیں, علماء آتے ہیں, وہ تفاسیر لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں. حالانکہ یہی 30 پاروں کی کتاب ایک دفعہ تفسیر لکھی جاتی تو کافی ہو سکتی تھی, نہیں کافی ہوئی, کیونکہ اس کے اندر گہرائی ہے, بڑے علوم ہے. جو بندہ آتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, وہ اس کو سمجھتا ہے. تفسیر لکھنے کے لیے بہت علم چاہیے. تو آج کل جو لوگ جاہل ہوتے ہیں, اس کی تفسیر کو پڑھا اور اس کے اندر غلطیاں نکل رہی ہیں. بھائی اب اپنے آپ کو کچھ پتا نہیں, سارا دن کام کرے اور 10 منٹ کے لیے تفسیر کھولی ہے, اس کو اصلاح کے لیے پڑھے, لیکن اس کی غلطیوں نکالنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. تو خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ ایمان لائے تو ایمان دیکھیے کہ فوراً کتنا مضبوط ایمان ہو گیا. ایمان لاتے ان کا ایمان بڑا مضبوط ہو گیا. فرعون نے بڑی دھمکیاں دی اور کہا کہ میرے کہنے سے پہلے تم مسلمان ہو گئے, میرے ایمان لانے سے پہلے تم ایمان لے آئے, میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں, تم پہلے ایمان لے آئے. بڑا ان سے غصے ہوا. انہوں نے کہا جس طرح مرضی کر لے. اس نے کہا کہ سولیے دوں گا تم کو, سولیے دوں گا, تم کو مار دوں گا. کہا کہ جس طرح مرضی کر لے, لیکن ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ایمان کتنا مضبوط اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو ہمیں اپنے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرنی چاہیے. تو یہ بات بھی میں نے پڑھی ہے کہ جب ایمان لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ نے ایمان کی دولت سے کیسے نواز دیا, یہ کیوں ایمان کی دولت پر آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کی صورت بنائی تھی, آپ جیسے انہوں نے صورت بنائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ایمان کی دولت سے نواز دیا. تو صورت بھی بہت بڑی چیز ہے. تو اگر جس کے پاس صورت بھی نہیں, سیرت بھی نہیں, تو اس کی کیسی بری حالت ہے. تم اگرچہ سیرت نہ بنا سکے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت ہی بنا لے تو شاید اسی وجہ سے بخشش ہو جائے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کو ایمان کی دولت مل گئی تھی. تو صورت کو اپنی کو بنا لینا چاہیے. تو خیر, اپنی اصلاح کرنی, دوسروں کے عیوب کو نہیں بیان کرے. اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھے تو احسن طریقے سے اس کی اصلاح کر دے, خلوت میں جا کر, تاکہ اس کو برا بھی نہ محسوس ہو. کیونکہ سامنے کہنے سے, جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, انسان ضدی ہو جاتا ہے اور پھر ضد کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا ہے. ہر درم بندہ یہ ہو جاتا ہے جس کو اس کو جتنا مرضی سمجھا لے وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا. اس کو اگر احسن طریقے سے سمجھائیں گے تو آپ کی بات کو مانے گا بھی اور عمل بھی کرے گا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو بھلائی کی باتیں کرتے ہو, نیکی کا حکم کرتے ہو, اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہی نہیں ہے, ہم اس کے اندر کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ آگے بھی پڑھو,
افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟